اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اضمار ان جوازا فالجائز فی مسائل احداها ان تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدیر بالفعل كقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولہ الی آخر العبارہ۔ ہماری جو گفتگو ہے حروف ناصبہ کے بارے میں ہے، تو سب سے پہلے کس کے بارے میں ہم نے بحث کی؟ لن ناصبہ کے بارے میں، پھر اس کے بعد اذن، پھر اس کے بعد کئی، پھر آخری جو حرف ہے حروف ناصبہ میں سے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے۔ ٹھیک ہے، خود ان کی مصنف نے کہا 4 قسمیں ہیں: ان مصدریہ، ان مفسرہ، ان زائدہ، ان مخفف من المثقلہ۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہی کیا ہے مصدریہ، اس کے سمیت کیا ہے 4 ہے۔ ان ناصبہ کہیں یا مصدریہ کہیں 1، مفسرہ 2، ان زائدہ 3، ان مخفف من الثقیلہ، یہ 4 قسمیں ہیں۔ تو ان 4 قسموں میں سے فعل مضارع کو نصب دینے والے ان کا نام کیا ہے؟ ان مصدریہ یا ان ناصبہ جسے کہا جاتا ہے۔ باقی زائدہ، مفسرہ یہ جو ہے نا فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بحث کی تھی۔ پھر ان مصدریہ کی عمل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ فعل مضارع کو آیا یہ مطلقہ نصب دیتا ہے یا کوئی شرط و شروط ہے؟ تو ہم نے کہا تھا شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ تھا کہ ان سے پہلے کوئی ایسا فعل نہیں ہونی چاہیے جو بمعنی علم و یقین یا ظن کے معنی میں ہو، یعنی علمہ، ظنہ وغیرہ جو ہے نا اس ان سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کلام ہو یا کوئی ایسی آیت ہو، روایت ہو، یا ایسا کوئی لغت کا کوئی کلام و شعر ہو کہ جس کے پہلے اگر علمہ یا مثلا ظنہ اور اس طرح کی کوئی مادہ علمہ یا ظنہ کا کوئی فعل موجود ہو، تو بعد میں آنے والا ان مصدریہ نہیں ہوگا، فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسا فعل ہو جو علمہ کے معنی میں ہو اور ظنہ کے معنی میں ہو، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ فعل مضارع کو نصب دے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا ان مصدریہ سے پہلے والے اس کی جو حالات کی طرف جب ہم نظر کریں تو اس کی 3 حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، وہی جو ایک تو ابھی ہم نے بیان کیا کہ اس سے پہلے جو ہے نا علمہ یا جو ہے نا ظنہ والا فعل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہوگا تو پھر وہ ان کیا ہوگا؟ مخفف من الثقیلہ ہو جائے گا، مصدریہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد چلو اس ان مخفف من الثقیلہ ہوگا تو پھر آگے والے فعل مضارع کو کیا دے گا؟ رفع دے گا یا نصب دے گا؟ تو مصنف کہتے ہیں اس کی 2 حالت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو رفع دے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ خود ان اور فعل کے درمیان 4 چیزوں کا فاصلہ آنا شرط ہے: حروف تنفیس، حرف تنفیس، اور دوسرا کیا ہے؟ نفی، وقت، ولو، ان میں سے کوئی ایک فاصلہ آنا شرط ہے۔ یہ بات ہماری جو ہے نا ختم ہو گئی۔ یہ پہلی قسم ہے جو اس سے پہلے یہ چیزیں نہ ہو۔ دوسری صورت یہاں پر ذکر کیا تھا کہ اگر ان سے پہلے اگر ظنہ وغیرہ آ بھی جائیں، ٹھیک ہے، ان سے پہلے کوئی ایسا فعل ہو جو کس کے معنی میں ہو؟ ظنہ کے معنی میں ہو، تو یہاں پر کہتے ہیں بس اوقات یہ کس میں سے ہو جائے گا؟ ہم نے پہلے قاعدے کے مطابق مخفف من الثقیلہ ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں بس اوقات جو ہے نا یہ ناصبہ بھی واقعی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ ارجح ہے۔ ان کی جو ہے نا ہم نے مثالیں پیش کی۔ تیسری صورت جو ہے نا وہ ہے کہ جہاں پر نہ اس ان سے پہلے علمہ والا فعل ہے نہ ظنہ والا فعل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو معین طور پر یہ ان ناصبہ ہو جائے گا، فعل مضارع کو نصب دے گا۔ یہ بات ہم نے معین کیا تھا۔ پھر آخری خلاصہ یہ ہوا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ ان ناصبہ ہے، ان مصدریہ ہے، فعل مضارع کو نصب دے گا، تو پھر اس صورت میں جو ہے بس اوقات یہ ان ظاہر ہو کہ کلام کے اندر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے کہ ای یغفر لی، ای یکون، بہت ساری مثالیں ہم نے ذکر کیا ہے۔ کلام کے اندر ان خود ظاہر ہے، ٹھیک ہے، کلام کے اندر عبارت کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد فعل مضارع ہے، اس نے نصب دیا ہے۔ بس اوقات یہ تقدیر میں ہوگا۔ تقدیر میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حذف نہیں ہونا ہے، ختم نہیں ہونا ہے، نہیں ہوگا، وہ اندر ہوگا، لیکن وہ جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنا وجود اظہار نہیں کرتا ہے۔ جس طرح ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا جو
ایف آئی اے والے ہیں یا جس ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پس پشت ہوتا ہے، اپنا کام وہ کر دیتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں اس چیز کے حوالے سے انہوں نے سازش کی ہے، تو پس پشت وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. کیا ہے مصدر یا تقدیر میں ہوگا لیکن ظاہر نہیں ہوگا. تو مصنف نے کہا تھا جب یہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے، تقدیر میں ہو کے، تقدیر میں آپ نے کہا ظاہراً بھی ہوگا اور تقدیر میں بھی ہو کے عمل کرے گا، تو ظاہر ہونا یہ تو اصلی ہے، اس پہ سوال نہیں اٹھتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی ان کب ظاہر ہوگا، نہیں بھائی ان کا ظاہر ہونا یہ اصلی ہے، اصل یہ ہے. سوال یہ ہوگا کہ تقدیر میں کب ہوگا، ٹھیک ہے. اگر تقدیر میں ہو تو آیا تقدیر میں ہونا واجب ہے یا جائز ہے. تو ہم نے کہا تھا یہاں پر جب ان جو ہے نا تقدیر میں ہوگا، کلام کے اندر موجود نہیں ہوگا، تقدیر ہوگا، تو تقدیر میں ان کا ہونا یا جائز ہے یا واجب ہے. جائز اور واجب میں فرق ہے. جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ظاہر کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے جائز ہے. آپ تقدیر میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں ضمیر میں رکھنا، تقدیر میں رکھنا واجب ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آج جو ہے نا مصنف بیان کرتے ہیں ان دونوں میں سے جو پہلا کہ ان کا تقدیر میں رکھنا جائز ہے، وہ موارد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی جو ہے نا کوئی ایسی لمبی گفتگو نہیں، ہم عبارت نہیں پڑھ لیتے ہیں. اغمار ان جوازن، ان کا تقدیر میں رکھنا جوازن جائز ہے، ٹھیک ہے. تو فالجائز فی مسائل، ان کا تقدیر میں رکھنا چند موارد میں کیا ہے، جائز ہے. تقدیر میں رکھنا کیا ہے، چند مسائل میں جائز ہے. احداہا، ان مسائل میں سے، احداہا کی ضمیر احدال مسائل، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے. یہ جو احداہو کیوں نہیں کہا یہاں پر، احداہا جمع کی وہ کیا ہے، تثنیہ، عفوا تانیث کا ضمیر لایا یہاں پر. اس کی جو مرجع ہے وہ تو مسائلہ ہے. کیوں اس لیے مؤنث لایا، کیونکہ مسائلہ جو ہے نا جمع ہے، جمع کی طرف ہمیشہ مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مؤنث کی طرف مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے، اسی طرح جمع آپ اور لغت عرب میں جہاں بھی دیکھیں اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پلٹتی ہے. اس وجہ سے انہوں نے احداہا لایا ہے. انہی مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ انتقع بعد عاطفین، انتقع کے اندر جو ضمیر ہے وہ ان ہے. ان ناصبہ یا ان مصدریہ واقع ہو جائے بعد عاطفین، ایک حروف عاطفہ کے بعد، یعنی پہلے حروف عاطفہ آ جائیں، پھر اس کے بعد یہ ان واقع ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس ان عاطفہ کی صفت یہ ہے کہ مسبوق باسم خالص، ان عاطفہ سے پہلے کیا ہو، ایک اسم سابق ہو، ایک اسم ہو، ٹھیک ہے. اور وہ اسم کیا ہو، خالص ہو من التقدیر بالفعل. تقدیر بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی تاویل بمصدر ہوتا ہو یا فعل کی طرف جو ہے نا تبدیل ہوتا ہو، ایسا نہ ہو. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ ایک ایسا اسم ہو جو جامد ہو، مشتق نہ ہو، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا ہم آپ کے لیے مثال آ جائے گا، اس عبارت کے اندر مثال آ جائے گا، ہم آپ کے لیے بیان کریں گے. یعنی ان ناصبہ کی جو ان تقدیر میں رکھ کر نصب دینے کے موارد میں سے، جائز موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ ان حروف عاطفہ کے بعد آ جائیں، اور خود حروف عاطفہ سے پہلے ایک ایسا اسم ہو جو جامد ہو، مشتق نہ ہو. یعنی مشتق نہ ہو کا مطلب کیا ہے، یعنی جامد ہو، مشتق نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسم خالص ہے وہ کسی صیغے میں تصریف کے طور پر تبدیل نہ ہوتا ہو، تقدیر بفعل، فعل کی طرف تبدیل نہ ہو سکتا ہو. جیسے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما کان لبشر، بشر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، ان یکلمہ، جس بشر سے کلام کریں، کون، اللہ تعالیٰ جس سے بات کرے، الا، اگر بات کر سکتا ہے اللہ تو وحیاً، یا اللہ کسی بشر سے بات کرتا ہے تو تین طریقے ہیں. علوم قرآن میں اس کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ بشر سے جب بات کرتا ہے تو تین طریقے ہیں، یا وحی کے ذریعے سے اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے، یا او من وراء حجاب، یا اللہ کسی پس پردے کے پیچھے سے بشر سے بات کرتا ہے، یا او یرسل رسولا، یا بندے سے رابطے کے لیے اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے. تو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کا یہی تین طریقے ہیں. پیغمبر کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ بھی اسی طرح سے، یا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا رسول سے مراد وہی فرشتہ، پیغامات، یا مثلا حجاب کے ذریعے سے، بس وہ بہت ساری مثالیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا کیا ہے، وحی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، جبرائیل امین وحی لے کے آتے ہیں اور پیغمبر تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کی یہی تین طریقے ہیں. ہماری شاید مثال کس میں ہے یہاں اسی آیت کے اندر، جی
ہماری شاید مثال کیا ہے کہ اس میں ہے ای یکلمہ میں نہیں ہے، آپ کے ذہن اسی طرف جاتا ہوگا کیونکہ وہاں پر ہم نے کہا تھا ان تقدیر میں ہوتا ہے، یہاں پر تو ان ظاہر ہے، تو ہماری شاید مثال کس میں ای یرسلہ میں ہے۔ یرسلہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے، نصب ہے، علامت نصب کیا ہے؟ الظاہر علی الفتحۃ الظاہر علی آخرہ۔ یرسلہ دیکھو لام کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے، کیوں؟ فتح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس ان سے پہلے تقدیر میں کوئی عفوا اس یرسلہ سے پہلے ان تقدیر میں ہے، ورنہ عام طور پر مثلا ارسل یرسل فعل مضارع سے پہلے اگر حروف ناصبہ جازمہ نہ ہو تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یرسلو ہونا چاہیے تھا، یہاں پر یرسلہ ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کم از کم اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حروف ناصبہ ہے۔ وہ حروف ناصبہ کیا ہے اصل میں؟ او ای یرسلہ ہے، یہاں پر ان تقدیر میں ہے اور تقدیر میں رکھنا جائز ہے، آپ اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات وہ دونوں شرط کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس ان ایک حروف عاطفہ کے بعد ہو، تو یہ بھی شرط ہے نا، من وراء حجاب او یرسلہ، دیکھو اس ان سے پہلے او حروف عاطفہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ خود اس حروف عاطفہ سے پہلے ایک ایسا اسم ہو جو خالص ہو من التقدیر بالفعل، فعل سے تقدیر میں تصریف ہونے سے کیا ہو؟ خالص ہو، یعنی ایک جامد اسم بھی ہو، ہم نے یہ بھی کہا تھا۔ وہ اسم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ وحین ہے، وحین۔ یہ جو او یرسلہ ہے نا، یہ عطف ہے، یعنی قاعدے کے مطابق عرب والے کہتے ہیں کہ یہ یرسلہ عطف ہے کس کے اوپر؟ الا وحین پر، ٹھیک ہے۔ اللہ بندوں سے کلام کرنے کی تین طریقے ہیں، یا وحی ہے، یا وراء حجاب ہے، یا یرسلہ ہے، تو اصل یہاں پر الا وحین پر عطف ہے، یہ وحین پر عطف ہے، تو یہ وحین کیا ہے؟ اس عبارت کے اندر کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا تصریف یا مشتق نہیں ہے بلکہ یہ جامد ہے، تو ان سے پہلے حروف عاطفہ بھی ہے اور حروف عاطفہ سے پہلے وحین ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے، ایک جامد کیا ہے؟ مصدر بھی موجود ہے، لہذا شرائط تام ہے۔ اس صورت میں یہاں پر یرسلہ میں جو ہے نا ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دیا ہے، اور ظاہر ہونا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ خود بتا رہے دیکھو فی قراءۃ من قرأ من السبعۃ بنصب یرسلہ، یہ یرسلہ ہمارا شاید مثال اس وقت بنے گا جب آپ اس کو فتحے کے قرأت کے ساتھ پڑھیں گے، یرسلہ پڑھیں گے، جیسا کہ بعض قراء سبعہ میں سے بعض نے اس کو یرسلہ پڑھا ہے، یرسلہ پڑھا ہے، اس صورت میں ہمارا شاید مثال بنے گا۔ اگر آپ یرسلو پڑھیں گے تو پھر ہمارے شاید مثال یہاں پر نہیں ہوگا، کیوں؟ یرسلو تو پھر مرفوع ہوگا، ہماری بحث جو ہے نا ان تقدیر میں رکھ کر فعل کو نصب دینے کے موارد بیان کر رہے ہیں، یہ مرفوع ہوگا تو پھر ہماری بحث اس میں نہیں ہوگی، ہماری بحث اس بنا پر ہوگی کہ جو لوگ جو قراء سبعہ میں سے جو قاری اس کو فتحے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس صورت میں ہماری شاید مثال یہ ہوگی کہ ہاں ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، اور یہاں پر نصب تقدیر میں رکھنے کیا ہے؟ جائز ہے، بنصب یرسلہ وذالک بازمار ان۔ بھائی اب آپ کہتے ہیں کہ نصب دیا ہے قراء سبعہ نے، تو کس بنا پر دیا ہے؟ تو کہتے ہیں بازمار ان یہاں پر تقدیر میں اور اس نے نصب دیا ہے۔ تقدیر کیا ہوگا؟ تو اصل عبارت کس طرح سے ہوگی؟ تو مصنف فرماتے ہیں وہ تقدیر اور اصل عبارت اس طرح سے ہوگی کہ او یرسلہ، یعنی او من وراء حجاب او ان یرسلہ یا او ای یرسلہ، یہاں پر کیا ہے؟ ان تقدیر میں ہے، یعنی وان والفعل معطوفان علی وحین، اور یہ جو ان اور یہ جو ہے نا یرسلہ دونوں جو ہے نا کس کے اوپر عطف ہے؟ وحین کے اوپر عطف ہے، ای وحین او ارسالن، کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو یا وحی کے ذریعے سے او ارسالن یا رسالے کے ذریعے سے، یہ اس طرح سے اس کے اوپر عطف ہے، وحین او ارسالن۔ وحین لیس فی تقدیر الفعل، اور خود وحین ایک ایسا اسم ہے، مصدر ہے جو مشتق نہیں ہے، مصدر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں جامد ہے، تو شرائط پوری یہاں پر موجود ہے۔ ولو اظہرت ان فی الکلام لجاز، دیکھو مصنف فرماتے ہیں اگر آپ ظاہر کریں ان کو اسی آیت کے اندر تو لجاز آپ کے لیے جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تقدیر میں رکھنا جائز ہے، اگر آپ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تب بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ وکذالک قول الشاعر، اور اسی طرح شاعر کا ایک قول بھی ہے کہ جس میں جو ہے نا ان تقدیر میں رکھنا جائز ہے اور وہ سارے شرائط یہاں پر پوری ہے۔ وہ شعر کون سا ہے؟ یہاں پر شاعر کہتے ہیں وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوفِ، ٹھیک ہے، شعر کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ، عبا کا پہننا، عبا سے مراد یعنی موٹا جو کپڑا ہوتا ہے، جو اب عبا جسے کہتے ہیں عرب کے لوگ جو پہنتے ہیں، اس کا پہننا
ٹھیک ہے. وتقرعینی اور اس سے جو ہے نا جو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ جو موٹا جو عبا پہننے سے جو مجھے سکون ملتا ہے، احب الیہ میرے نزدیک وہ بہت زیادہ پسند ہے، یعنی وہ عبا والا جو موٹا کپڑا ہے نا اس کا پہننا مجھے زیادہ پسند ہے، من لبس الشفوف اس کپڑے کو پہننے سے جو کیا ہے باریک ہے. شفوف کہتے ہیں باریک کپڑے کے نسبت سے موٹا تازہ جو ہے نا وہ جو عبا ہے اس کا پہننا میرے نزدیک کیا ہے زیادہ مجھے پسند ہے. تو ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ وہ تقرر میں ہے. دیکھو ٹھیک ہے، تقرر فعل مضارع ہیں، یہاں پر جو ہے نا اس کو کیا دیا ہے نصب دیا ہے، اور یہاں پر کیا ہے ان تقدیر میں رکھا. اصل میں ولبس عباءۃ وان تقرر ہے، یہاں پر ان تقدیر میں ہے اور اس نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے. اور اس سے پہلے جو دو شرائط ہے وہ بھی پوری ہے یا نہیں ہے؟ پوری ہے. اس سے پہلے ایک حرف عاطفہ ہونی چاہیے، یہاں پر واو کیا ہے عاطفہ موجود ہے. اور اس عاطفہ سے پہلے ایک اسم خالص ہونی چاہیے جو جامد ہو، تصریف وغیرہ نہ ہو سکتا، وہ بھی موجود ہے. وہ کیا ہے لبس یعنی پہننا. جس طرح ضرب مارنا، اسی طرح لبس یعنی پہننا. تو یہاں پر کیا ہے یہ لبس یہاں پر کیا ہے مصدر ہے. ٹھیک ہے، لبس مصدر ہے اور یہاں پر جو ہے حروف عاطفہ بھی ہے اور یہاں پر ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کا تقدیر جائز ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں تقدیر ہو. اس شعر کا جو اصل عبارت تقدیر اس طرح سے ہے وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَأَن تَقَرَّ عَيْنِی ہے. الثانیۃ یہ پہلی صورت ہے کہ جہاں پر ان کو تقدیر میں رکھنا جائز ہے اور ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دے گا. کب؟ یہ آپ یاد رکھیں. دیکھو ان جو ہے نا ایک حرف عاطفہ کے بعد واقع ہو اور اس حرف عاطفہ سے پہلے ایک ایسا اسم ہو جو خالص من تقدیر الفعل ہو. خالص من تقدیر الفعل کا مطلب کیا ہے؟ وہ جامد ہو، مشتق نہ ہو. ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ فعل مضارع کو ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دے گا اور یہ جو تقدیر میں رکھنے کیا ہے جائز ہے. یہ آپ نے بیان کیا. دوسرا مورد یا دوسری جو صورت ہے جہاں ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دے گا وہ کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں ان تقع، ان یعنی تقع کے اندر جو ضمیر ہے ان تقع یا ان تقع بعد لام الجر. ان کس کے بعد واقع ہو جائے؟ لام جارہ کے بعد واقع ہو. سواء کانت للتعلیل. اب وہ جو لام جر ہے وہ چاہیے اس کا معنی علت کے لیے ہو، یعنی علت بیان کرنے کے لیے آیا ہو یہ لام، یا ابھی انشاءاللہ باقی معنی بیان کریں گے. جیسے کہ علت بیان کرنے کی جو لام جر بس اوقات کسی چیز کی علت کو بیان کرنے کی علت ہے، اس کی مثال ہے. دیکھو وَأَنزَلْنَا مثلا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے، بھیجا ہے. کیوں؟ علت یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں کے لیے بیان کیا جائے. تو یہاں پر اس ذکر کو تمہاری طرف بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت بیان کرتے ہیں لِتُبَيِّنَ. یہاں پر لام کیوں کی معنی میں آتے ہیں، یعنی علت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر تبینہ فعل مضارع ہے. تبینہ یہاں پر کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے بھائی؟ یہاں پر لام جر داخل ہے، اس کے باوجود یہ کیسے منصوب ہے؟ ہاں، ان یہاں پر تقدیر میں حقیقت میں لام کس پر ہے؟ ان کے اوپر داخل ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہے. تو یہاں ان تقدیر میں ہے تو ان نے یہاں پر فعل مضارع کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے. تو لہٰذا ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دینے کی موارد میں سے دوسری مورد یہ ہے کہ ان لام جارہ کے بعد واقع ہو اور چاہے وہ لام جارہ علت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو. جیسے کہ ہماری اس آیت میں علت بیان کرنا، کس طرح سے علت بیان کرنا؟ بھائی ہم نے آپ کے لیے آپ کی طرف قرآن اور ذکر کو بھیجا ہے. وجہ اور علت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لام علت بیان کرتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہاں علت بیان کرنے کے لیے تو یہاں پر جائز ہے. وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى دوسری صورت یا دوسرا مورد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بے شک ہم نے فتح دیا ہے تمہارے لیے، ہم نے فتح دیا ہے ایسا فتح جو مبین ہو، واضح ہو. ہم نے تمہیں واضح فتح عطا کی ہے. تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ ہاں فتحنا، اس میں شاید مثال نہیں ہے، یہ دوسری آیت. کیوں بھائی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ، تاکہ جو ہے نا تمہارے اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہاری مغفرت کرے. تو شاید مثال کس میں ہے؟ لیغفر میں ہے، یہ والی آیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ جو اصل حکم ہے یہ جو لیغفر اس کی علت کو بیان کرنے کے لیے. اگر اس آیت کو اگر ہم ذکر نہ کرتے فقط لیغفر کرتا تو پھر سوال اٹھتا بھائی آپ نے کہا تھا لام
لام جارہ علت کے لیے، یہاں پر کس چیز کی علت ہے؟ ہمیں کوئی اس سے پہلے کوئی چیز ذکر نہیں ہے، لہٰذا اس کی علت کے لیے یہ آئے، اس وجہ سے پہلی آیت کو ذکر کیا ہے، اس میں شاید مثال نہیں ہے، تو ہماری شاید مثال لیغفرہ میں ہے۔ لام یہاں پر کس چیز کے لیے؟ لام جارہ ہے اور یہ ان پر داخل ہوا ہے، اور ان یہاں پر تقدیر میں ہے، اور تقدیر میں رکھنے کیا ہے؟ جائز ہے، اسی وجہ سے یغفرہ فعل مضارع کو نصب دیا ہے، علامت النصب الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ پہلی صورت او للعاقبۃ، یعنی سواء کانت اللام للتعلیل او للعاقبۃ، یا لام علت بیان کرنے کے لیے آئی ہو یا لام کیا ہے؟ تعلیل کے لیے آئی ہو۔ تو علت بیان کرنے کی دو مثال ہم نے پیش کیا۔ عاقبت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نتیجہ۔ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ نتیجہ ہے، ہم بھی اسی کو کہتے ہیں نا عاقبت۔ عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ وہی نتیجہ ہے، آپ کی دنیا میں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی دنیا میں جو اعمال ہے، وہ جو جس جگہ پہ آپ کو عطا کی جاتی ہے، جو نتیجہ سنائی جاتی ہے، اسی کو عاقبت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عاقبت کا مطلب کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ جیسے کہ لام یہاں پر جو ہے نا نتیجے بھی، یہاں پر علت کے لیے نہیں ہے، نتیجے کے لانے کی مثال ہے، جیسے کہ قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، آل فرعون نے جو ہے نا التقاط کیا حضرت موسیٰ کو، اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کنویں میں ڈالا گیا یا اس کو دریا میں ڈالا گیا، پانی میں ڈالا گیا، اور آل فرعون نے اس کو اٹھایا۔ ایک ہے نا وہ واقعہ قرآن آیت کو صندوق کے اندر ڈال کے دریا میں پھینک دیا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جو فرعون کی حکومت کو جو ہے نا ختم کر رہا ہے، تو جو بھی بندے جو ہے نا، جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے، وہ سب کو قتل کرتے تھے اور قبضے میں لیتے تھے۔ تو اسی طرح انہوں نے حضرت موسیٰ جب پیدا ہوا تو انہوں نے بھی موسیٰ کو جو ہے نا کیا کیا؟ وہ خوف کی وجہ سے انہوں نے اس کو پانی میں ڈالا تھا، دریا میں پھینکا تھا۔ تو موسیٰ کے جو یہ جو فرعون کے جو آل ہے، انہوں نے موسیٰ کو پانی سے نکالا، التقاط کیا۔ کیوں؟ یہاں پر جو کہتے ہیں اس لیے التقاط کیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے التقاط کیا اور ان کے لیے حضرت موسیٰ دشمن اور حزن کا سبب بنا۔ یہاں پر علت نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ بعد میں موسیٰ اپنے لیے جو ہے نا عذاب کا باعث بنے، سبب نہیں ہے۔ کوئی نہیں کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ اس کام کے بعد جو ہے نا خود کو جو ہے نا مصیبت آ جائے نا، یہ علت نہیں ہے، آپ اس طرح ترجمہ نہیں کر سکتے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو آل فرعون نے اس لیے اٹھایا، انہوں نے اٹھایا، اس کو اٹھایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں جو ہے نا حضرت موسیٰ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن گیا۔ عذاب ہم نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کیا مطلب؟ خود ان کی جو ہے نا حکومت گرانے کے لیے خود ان کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لِيَكُونَ کا مطلب کیا ہے؟ لام یہاں پر عاقبت اور نتیجہ، یعنی موسیٰ کو اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ لِيَكُونَ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نتیجہ یہ ہوا، یہاں پر جو ہے نا عاقبت ان کی یہ ہو گئی کہ ایسا کام ہوا، ورنہ ان کی جو اصل جو ارادہ اس طرح سے نہیں تھا کہ ہم اس کو اٹھائیں گے، اور آپ علت کا ترجمہ کریں کہ اس کی علت اس لیے ہے کہ آل فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا، علت یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنے لیے دشمن بن جائے۔ نہیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اٹھایا تھا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں اللہ کی مشیت ایسی تھی، نتیجہ اور عاقبت ایسی ہوئی کہ موسیٰ نے جو ہے نا خود انہی کی حکومت کو گرا دیا، یا مثلا موسیٰ ان کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں پر لام کیا ہے؟ نتیجے کے لیے ہے، اور یہاں پر ان کیا ہے؟ تقدیر میں ہے۔ ان فعل مضارع اور لام کے درمیان تقدیر میں ہے، اور یہاں پر فعل مضارع منصوب ہے۔ اگر ان نہ ہو تو یہاں پر جو ہے کیا ہوگا؟ فعل پر جر ہونا، داخل ہونا لازم آتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خود بتا رہے ہیں، دیکھو فلام ہونا لیست للتعلیل، لام یہاں پر علت بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ابھی جو ہم نے ترجمہ کیا، اس طرح ترجمہ نہیں کرنا کہ آپ نے کہ وہ علت بن جائیں، بلکہ ہم نے وہ جو ترجمہ پیش کیا ہے کہ جس سے عاقبت اور نتیجہ کا معنی دے سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لأنہم لم یلتقطوہ، یہ جو لأنہم کی ضمیر آل فرعون نے لم یلتقطوہ، انہوں نے یعنی حضرت موسیٰ کو اس لیے التقاط نہیں کیا تھا، لذالک سے مراد یعنی اپنے لیے دشمن اور حزن بننے کے لیے اس نے نہیں اٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا الْتَقَطُوهُ لِيَكُونَ لَهُمْ قُرَّةَ عَيْنٍ، انہوں نے اس لیے اٹھایا تھا تاکہ یہ موسیٰ جو ہے نا خود بنی اسرائیل یعنی آل فرعون کے لیے کیا واقع ہو جائے؟ آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے۔ قرۃ کا مطلب کیا؟ آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے، وہ اس لیے اس کو یعنی اخذ کیا تھا۔ لیکن فکانت عاقبتہ، لیکن اللہ نے ایسا چاہا اور عاقبت اس طرح سے ہو گئی کہ انصار لہم عدوا وحزنا، نتیجہ ایسا نکلا کہ ان کے لیے دشمن اور حزن بن گیا۔ یہ
ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو ہم نے کیا کہا، یہ جو لام ہے وہ لام جارہ ہوگا، ان جو ہے نا لام جارہ کے بعد واقع ہوگا، چاہے لام جارہ تعلیل کے لیے ہو اس کی مثالیں دی، یا لام جارہ عاقبت کے لیے ہو اس کی مثال دی. یہ او اسی کے اوپر ہے، یا سواء کانت لام للتعلیل او للجارہ او زائدتان. یہ زائدہ کس کے اوپر عطف ہے، وہ پہلے والا جو ہے نا تعلیل کے اوپر ہے. یا یہ جو لام ہے نہ عاقبت کے لیے ہے نہ تعلیل کے لیے ہے، بلکہ یہاں پر لام کیا ہے، زائدہ ہے. زائدہ کا مطلب کیا ہے، معنی میں کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن یہ تاکید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں شاید مثال ہماری کس میں ہے جی، یرید میں، یریدو کو تو یریدو تو مرفوع ہے، لیذھب میں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پر یریدو مرفوع ہے، دوسرا یریدو سے پہلے لام ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کیا ہے، لام میں ہے. تو یہاں پر کس میں ہے، لیذھب میں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پر لام موجود ہے اور لام کے بعد فعل مضارع ہے اور فعل مضارع منصوب ہے، اور یہاں پر نصب کی وجہ کیا ہے، یہاں پر ان تقدیر میں ہے، اور یہاں پر یہ لام کیا ہے، زائدہ ہے. آپ ترجمہ بغیر لام کے بھی کریں وہی ہے، لام کے ساتھ بھی کریں، یعنی صرف بس صرف اللہ کا ارادہ یہ ہیں کہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے جو ہے نا رجس اور نجاست کو کیا کیا جائے، دور رکھا جائے. اہل البیت کس سے، اہل بیت سے. تو آپ لام کو رکھیں تب بھی وہی معنی ہے، لام نہ رکھیں تب بھی وہی معنی ہے. یہاں پر زائدہ ہے، نہ کوئی علت ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ لام کو یہاں پر رکھنے سے تھوڑا تاکید ملے گی، یہاں پر تاکید ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو لام ہے، لام کیا ہے، زائدہ ہے. بس فالفعل فی هذه المواضع، یہ جتنے بھی مواضع ہے اس میں ہم نے یہاں پر جو فعل کو ذکر، یہاں پر ایک سوال، یہ جو هذه المواضع کیوں کہا، یہاں پر مواضع بر وزن مساجد، ہم نے پہلے کہا تھا یہ غیر منصرف ہے، مساجد کے وزن پر ہے یا نہیں ہے، ہم نے کہا تھا مساجد اور اس کے وزن پر ہے، اور مفاعیل کے وزن پر غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہم نے کہا تھا حالت رفعی میں ضمہ آتے ہیں، نسبی اور کیا ہے، جر میں کیا ہے، فتح آتا ہے. تو هذه المواضع آنا چاہیے تھا، یہاں پر هذه مبتدا ہے، مثلا المواضع خبر ہے. یہاں پر مواضع کیوں کہا جی، وہ شرط پوری نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا غیر منصرف عمل کرنے کے لیے شرط یہ ہے اس کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرا وہ کسی کی طرف اضافہ نہ ہو. فی احسن القصص، پتہ نہیں اس طرح کی اس میں اضافہ ہونے کی مثال ہے، اور دوسرا جو ہے نا یہ فی المساجد قرآن کی آیت ہے. جب الف لام ہے، جب الف لام آئے گا تو پھر وہ اپنا عمل غیر منصرف والا عمل نہیں آئے گا. تو مصنف فرماتے ہیں یہ جتنے بھی مواضع ہم نے پیش کیا ہے ان ناصبہ کی، یہاں پر منصوب بان مضمرۃ، منصوب ہے یہ سارے فعل کیونکہ ان تقدیر میں ہیں. ولو اظہرت فی الکلام لجازا، انہی موارد میں آپ ان کو ظاہر کرنا چاہیں تب بھی کیا ہے، جائز ہے. وکذا بعد کئی الاجازہ، اسی طرح کئی الجارہ، اسی طرح مصنف فرماتے ہیں جس طرح ان ناصبہ کے بعد جو ہے نا فعل تقدیر میں رہ کر ان تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو نصب دینا جائز ہے، اسی طرح کئی جارہ کے بعد بھی کیا ہے، ان تقدیر میں رہ کر فعل مضارع کو نصب دے گا. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں سے ختم ہو گئی. پھر مصنف فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْفِعْلُ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ اللَّامُ، وہ فعل جس کے اوپر لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ فعل جس کے اوپر لام داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، کون سا لام، دخلت علیہ اللام، اس لام سے مراد کیا ہے، لام ہے جی. ابھی جو ہم نے کس کی بات کی تھی، زائدہ کی بات کی تھی، جارہ کی بات کی ہے نا ابھی ہم نے، بعد کل جارہ و منصوب یعنی مضمرہ. تو اس لام سے مراد یہاں پر کیا ہے، لام ہے، ٹھیک ہے. تو اس لام کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ وہ فعل جو جس کے اوپر لام داخل ہو اور مقروناً بلا، ٹھیک ہے، ایک فعل کے اوپر لام داخل ہے اور جس فعل کے اوپر لام داخل ہے اس کے ساتھ لا بھی قریب ہے، لا بھی کیا ہے، اس کے ساتھ قریب ہے. تو پھر اس صورت میں وجب اظہار ان یا بعد لام، اس لام کے بعد ان کا تقدیر میں رکھنا کیا ہے، واجب ہے. دیکھیں ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں، ان کو تقدیر میں رکھنا جائز ہونے کے موارد ختم ہو گئے. تقریباً ہم نے کتنے موارد ذکر کیے تھے،
ان تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دینے کی جو موارد ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جواز کی موارد ہم نے 2 موارد بیان کیا تھا، اور دوسرے موارد کے کچھ اور یعنی مزید شقیں بیان کی تھی، وہ ختم ہو گئے۔ ابھی یہاں سے آگے فعل مضارع تقدیر میں رکھنا واجب ہے، اور فعل مضارع تقدیر میں ان ناصبہ تقدیر میں رکھنا واجب ہے، اور وہ تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دے گا، اور یہ تقدیر میں رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ موارد بیان کرتے ہیں، ان میں سے پہلا جو مورد یا پہلی صورت یہ ہے کہ فعل کے اوپر لام داخل ہو اور اس فعل کے ساتھ لا بھی قریب ہو۔ مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ تو وہاں پر ان کا اظہار واجب ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ان کا اظہار کرنا واجب ہے، یعنی ان فعل کے اوپر لام داخل ہو اور اس فعل کے ساتھ لا بھی قریب ہو، تو وہاں پر ان کا ظاہر کرنا واجب ہے۔ وہاں پر آپ ان کو تقدیر میں نہیں رکھ سکتا ہے، ظاہر کرنا واجب ہے۔ کب؟ بعد اللام، لام کے بعد۔ مثال آ جائیں گے تو آپ کے واضح ہوگا۔ سواء کانت لا النافیہ، چاہے وہ جو لا ہے وہ نفی کے لیے آتا ہو یا کسی اور معنی میں ہو، جیسے کہ نفی آنے کی مثال ہے کہ قولہ تعالیٰ، فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ ٹھیک ہے نہ ہو جائیں لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر حجت، ٹھیک ہے، اللہ پر کوئی حجت قائم نہ ہو۔ تو شاید مثال کس میں ہے؟ لئلا یکون میں ہے۔ دیکھو یہاں شاید مثال اصل میں کیا ہے؟ لئن لا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہے کہ یہاں ہم ان اور لا جو ہے نا ان ناصبہ کے بعد یا ان کیا ہے نون ساکنہ کے بعد لام آنے کی وجہ سے نون لام میں ادغام ہوا ہے، ورنہ اصل میں لی ان لا ہے۔ دیکھو یہ جو لا ہے لئن ہے، اصل میں ان لا ہے۔ دیکھو یہ ان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لا ہے۔ تو یہ ان اور جو ہے نا لام، یہ عفواً لی ہے، لام ہے، لئن لا، یہ لام ہے اور یہ لا ہے، اور ان کے درمیان کیا ہے؟ ان تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں لام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے پہلے لام ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایسا فعل جس کے اوپر لام داخل ہو، لام ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر لام کس فعل کے اوپر داخل ہے؟ یکون کے اوپر داخل ہے، ایک۔ دوسرا مقروناً بلا، ٹھیک ہے، اور وہ لام لا کے ساتھ قریب ہو، ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو لام کے بعد لا بھی ہے یا نہیں ہے؟ لام اور لا قریب ہے۔ تو جب بھی کسی فعل کے اوپر لام داخل ہو اور وہاں پر لا قریب آ جائیں تو لابد اس فعل اور اس لا کے درمیان ان کا ظاہر کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ اگر اس مورد میں آپ ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو لام جارہ کا لا پر داخل ہونا لازم آئے گا، ٹھیک ہے، لا کے اوپر داخل ہونا لازم ہے، جب یہ درست قاعدے کے مطابق درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیوں ظاہر نہیں ہے بھائی؟ یہاں پر تو ان یہاں پر ظاہر نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ تو کہتے ہیں یہ تجوید کے قاعدے کے مطابق یہاں پر جو ہے نا ایک ٹیمپریری طور پر جو ہے نا ادغام کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں یہاں پر لام عفواً یہاں پر ان کیا ہے؟ ظاہر ہے، ان یہاں پر ظاہر ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ یہاں پر تجوید کے قاعدے کے مطابق یہاں پر ان جو ہے نا لام سے پہلے آنے کی وجہ سے نون ساکنہ ان سے لام سے پہلے آنے کی وجہ سے ادغام ہوا ہے، ورنہ یہاں پر ظاہر ہے۔ تو اصل میں لا یکون للناس علی اللہ حجۃ، اور یہاں پر یکون کو نصب دیا ہے، اور یہاں پر ان کا ظاہر ہونا واجب ہے۔ یا او زائدتاً، یہ جو نفی کے لا کے اوپر ہے، سواء کانت لا نافیتاً، یعنی اس لام کے ساتھ جو قریب لا ہے وہ نافیہ ہو۔ یہاں پر تو نفی کے معنی دیا نا، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو، نفی کا معنی دیا نا، لوگوں کے لیے نہ ہو کہ وہ اللہ کے اوپر حجت قائم کریں، یہ نفی کے معنی میں ہے۔ یا یہ لام کیا ہو؟ عفواً یہ لا، یا یہ لا زائدتاً، زائد ہو، نفی کے لیے نہ ہو، جیسے کہ کلتی فی قولہ تعالیٰ، وہ زائدہ جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ دیکھو لئلا یعلم اہل کتاب، تاکہ یہ جو اللہ میں جو لا ہے نا یہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، یہ مثبت کے معنی میں ہے۔ خود نیچے تفسیر میں آپ کے لیے بیان کرتا ہے، اے لیعلم اہل الکتاب، اہل کتاب بھی جان لیں۔ اس آیت سے پہلے جو ہے نا بہت سارے آیات کے بارے میں ہے کہ اہل ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اعمال صالح ہے دیگر چیزیں ہیں وہ ظاہر کریں، بیان کریں تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ یہاں پر جو ہے نا یہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، جس طرح آپ نے پہلے نفی کا معنی دیا تھا اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ جو لام ہے یہ اس بات کے معنی میں ہے، تاکہ لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ اہل کتاب جان لیں۔ تو یہاں پر لا ہے یا نہیں ہے؟
لا کے عفواً لام ہے یا نہیں ہے ابتدا میں، اور اس لام کے ساتھ لا بھی متصل ہے یا نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان ان تقدیر ہے، یعنی ان کیا ہے وہاں پر ظاہر ہے، ان ہے اور ان کا ظاہر کرنا واجب ہے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر اس لیے نہیں ہے، پھر وہی تجوید کے قاعدے کے مطابق ان یہاں پر کیا ہے؟ لام ادغام ہوا ہے، ورنہ یہاں پر کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ اللَّامُ، مصنف فرماتے ہیں اگر جو لام ہے مسبوقتاً بکون ماضی منفی وجب اضمار ان، یہاں سے عبارت الگ ہے، یہاں تک تو ان کا تقدیر میں رکھنا واجب ہے، ان موارد کو ذکر کیا۔ کون سے موارد؟ کہ لام جو ہے نا فعل کے ساتھ لام ہو اور اس کے ساتھ لا متصل ہو، تو پھر اس صورت میں چاہے وہ لائے نافیہ ہو چاہے لائے زائدہ ہو، وہاں پر جو ہے نا اس لام اور اس لا کے درمیان ان کا ظاہر رکھنا واجب ہے۔ یہ بھی ختم ہو گیا، یعنی ان کا تقدیر میں رکھنا جواز والے مورد بھی ختم ہو گیا، وجوب والے مورد بھی ختم ہو گیا۔ یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ ان کا تقدیر میں رکھنا عفواً ان کا تقدیر میں رکھنا جواز والے مورد بھی ختم ہو گیا، اور ان کا ظاہر کرنا واجب والے مورد بھی گزر گیا۔ ابھی یہاں سے مصنف فرماتے ہیں وہ مورد بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کا تقدیر میں رکھنا واجب ہے۔ ابھی جو بیان کیا تھا وہ ظاہر کرنا واجب ہے، وہ بیان ہو گیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ان کا تقدیر میں رکھنا کچھ موارد میں واجب ہے، وہ وہاں کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ اللَّامُ مَسْبُوقَةً بِكَوْنِ مَاضٍ، ٹھیک ہے، لام پہلے ہو کس سے؟ بکون، ایک ایسا فعل جو مادہ کون ہو، کانا کے مادے ہو، کانا کے مادے کے ساتھ ہو۔ مثلا ایک دفعہ لام آتا ہے لیضرب، یہاں پر ضربہ فعل مضارع ہیں، ایک دفعہ مثلا آتے ہیں لینصر، لام ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر مثلا لا بھی ہم فرض کرتے ہیں۔ اس طرح کے فعل کے ساتھ لام ہو، ایسا نہ ہو بلکہ فعل ایسا ہو جو مادہ کون کے ساتھ ہو، کانا کے ساتھ ہو، چاہے یہ کانا فعل مضارع کی صورت میں ہو معنن لفظاً، لیکن معنی اسے کیا ہے؟ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرط کیا ہے؟ ایک تو اس سے پہلے والا جو فعل ہے وہ مادہ کانا سے ہو، ایک دوسرا وہ فعل کیا ہے جو مادہ کانا سے ہے وہ ماضی ہو، ماضی ہونا شرط ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے، دیکھو اگرچہ ظاہراً آپ کو کانا ہے لیکن مضارع ہیں، لیکن کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ معنی ماضی کے دیتا ہے، تو معنی ماضی کے دینا کافی ہے۔ اس وجہ کہتے ہیں دیکھو وَلَوْ كَانَتِ اللَّامُ، اگر لام ہو، ٹھیک ہے، لام ہو مسبوقتاً، یعنی لام مسبوق ہو، کیا مطلب؟ یعنی لام سے پہلے کوئی ہو کیا؟ بکون، کانا ہو، لام سے پہلے کوئی مادہ کانا والا فعل ہو لیکن وہ ماضی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ منفی، وہ ماضی بھی کیا ہو؟ نفی میں ہو، اس بات میں نہ ہو، تو وہاں پر وجب اضمار ان کا وہاں پر تقدیر میں رکھنا واجب ہے۔ سواء کان المضی فی اللفظ والمعنی، چاہیے وہ جو مادہ کانا ہے، کانا یکونو ہے، وہ جو کانا ہے چاہے وہ ماضی میں ہیں چاہے فقط لفظ میں، مثلا جس طرح معنی بھی ماضی کا ہے لفظ بھی کانا ہے ماضی ہے، یعنی بس اوقات لفظ تو مضارع ہے لیکن معنی ماضی کا دیتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس ماضی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مثال دیتے ہیں، دیکھو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے، پیغمبر سے خطاب ہے۔ تو یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ لیعذبہم ہے۔ دیکھو یعذبہ فعل مضارع ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر نصب دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ کیونکہ ان تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہاں پر تقدیر میں رکھنے کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے کیا ہے؟ لام ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ان سے پہلے لام بھی ہے، اور لام سے پہلے کانا ایک ایسا فعل ہے جو مادہ کانا ہے یا نہیں ہے؟ اور کانا یہاں پر ماضی بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے ما نافی ہے، نفی کے معنی میں بھی ہے، یعنی لام بھی ہے اور اس سے پہلے فعل ماضی بھی ہے، نفی بھی ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا اس لام کے بعد جو ان آئے گا اس کا تقدیر میں رکھ کر فعل مضارع کو نصب دینا واجب ہے، یعنی اس ان کا تقدیر میں رکھنا واجب ہے۔ یہاں پر لیعذبہم ہے، لیکن آپ یہاں پر ان کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھا یعنی ایسا فعل ماضی جو مادہ کانا میں ہو لیکن لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے ماضی ہو، لیکن بس اوقات او فی المعنی فقط، یا بس اوقات وہ مادہ کانا ہوگا لیکن فقط معنن وہ ماضی ہوگا، لفظاً ماضی نہیں ہے، لفظاً مضارع ہوگا، جیسے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہاں پر شاید مثال کس میں ہے؟ لیغفر میں ہے۔ دیکھو لیغفر میں لام ہے، اس کے بعد فعل مضارع منصوب ہے، ان یہاں پر تقدیر ہے، تقدیر میں رکھنا واجب ہے، اور اس سے پہلے کانا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کانا کا مادہ ہے لیکن ماضی ہے،
عفواً ماضی نہیں ہے مضارع ہیں، تو یہاں پر کہتے ہیں فعل کا لفظ مضارع ہیں، معنی کیا ہے ماضی ہے، اور اس سے پہلے نفی ہے یا نہیں ہے، تو نفی بھی ہے، کانا کا مسبوق بھی ہے، نفی بھی ہے، اور کیا ہے معنی ماضی بھی ہے، تو یہاں پر یا فعل کو نصب دے ہے، اور ان کا یہاں پر تقدیر میں رہنا کیا ہے واجب ہے۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ اللَّامُ تسمى هذه اللام لام الجحود، اس لام کو لام جحود کہا جاتا ہے۔ یعنی لام جحد کسے کہتے ہیں؟ اس لام کو کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کلام کے اندر مادہ ماضی ہو، کیا ہے عفواً کانا ہو، اور کانا ماضی کے معنی میں ہو اور نفی کے معنی میں ہو، تو اس کانا کے بعد جو نفی کے معنی میں ہے اور ماضی میں ہے، اس کے بعد جو بھی لام آتا ہے اس کو لام جحود کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لام کو لام جحود کہا جاتا ہے۔ بس اسی کو ہم خلاصہ کرتے ہیں۔ وتلخص مصنف فرماتے ہیں ہم اس لام کے بارے میں جو ابھی تک ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ان لان بعد اللام ثلاث حالات، لام کے بعد ان کی 3 حالات ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1 وجوب الازمار، ان کا تقدیر میں رکھنا واجب ہے، یہ کب ہے؟ وذالک بعد لام الجحود، لام جحود کے بعد، یہ لام جحود سے مراد ابھی جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی ایسا لام جس سے پہلے کانا ہو اور نفی کے معنی میں ہو اور کانا معنی ماضی میں ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا وہ وجوب الاظہار، ان کا ظاہر کرنا واجب ہے، یہ کب ہے؟ وذالک ان اقترن الفعل بلا، فعل کے ساتھ کیا ہو لا داخل ہو، ابھی ہم نے یہاں پر پہلے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور تیسری صورت یہاں پر مصنف فرماتے ہیں وہ جواز الوجہین، یعنی وہ موارد جہاں پر ان جو ہے نا فعل کو نصب بھی دے گا، عفواً ان ظاہر بھی ہوگا، یہ بھی جائز ہے، اور تقدیر میں رکھنا بھی کیا ہے جائز ہے۔ وہ کون سے موارد ہے؟ یہ جو وجوب اظہار ان اور وجوب اضمار ان کے علاوہ جتنے بھی موارد ہیں وہ جائز الوجہین ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ وذالک فیما بقی، اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ہے کہ جہاں پر تقدیر میں رکھنا واجب ہے یا ظاہر کرنا واجب ہے، ان دونوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہے وہ سب کے سب جواز الوجہین ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ امرنا لنسلم لرب العالمین۔ یہاں شاید مثال کس میں ہے؟ لنسلمہ میں ہے۔ دیکھو نسلمہ فعل مضارع ہیں، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے ان، یہاں پر مضارع منصوب ہے، اور یہاں پر منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان یہاں پر کیا ہے تقدیر میں ہے۔ آیا یہ جو فعل مضارع ہیں کہ یہاں پر ان کا تقدیر میں رکھنا واجب ہے؟ نہیں ہے، کیوں؟ لام ہے، عفواً لام ہے، لام کے ساتھ لا متصل نہیں ہے، تاکہ آپ یہاں پر اس کو تقدیر میں رکھنا واجب کہیں۔ اسی طرح جو ہے نا اظہار کرنا بھی واجب ہے یا نہیں ہے، وہ مورد بھی یہاں پر تام نہیں ہے، شرائط تام نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کا تقدیر میں رکھنا جائز ہے، آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری مورد جو آیا، دوسری جو شاید مثال ہے وقال اللہ تعالیٰ وہ امرت لان اکونا میں ہے، شاید مثال لان اکونا میں ہے، شاید مثال کس میں ہے؟ لان اکونا میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان کیا ہے ظاہر ہے، اس میں ان تقدیر میں ہونے کی مثال ہے، اس میں ان ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد۔